میں تھوڑی دیر آپ کو مزاحم ہوں گا، نظام ولایت کوشش کروں گا کہ تھوڑا آپ کو سمجھ میں آئے. یقیناً آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں علماء سے، تو میں معذرت کے ساتھ کہ میں چھوٹا طالب علم ہوں. بہرحال آپ کی ذہن کو تھوڑا سا تنگ کرنے کے لیے، پروردگار نے جب انسان کو خلق کیا تو اس کے وجود میں دو خصوصیتوں کو ملا دیا، دو ایٹریبیوٹس کو کمبائن کر دیا. وہ کون سی دو چیزیں تھیں؟ ایک مومن کی صفات اور ایک منافق کی اور کفر کی صفات. یعنی دونوں چیزوں کو ملا دیا. اب اس ملنے کے ساتھ انسان کو خلق کیا اور روئے زمین پر بھیج دیا. اب یہ جو جنت ہے کہ جس کے ہم سب جانا چاہتے ہیں، خواہش مند ہیں، ہونا بھی چاہیے، اس جنت میں جھوٹ نہیں جائے گا، اس جنت میں غیبت کرنے والا نہیں جائے گا، اس جنت میں تہمت لگانے والا نہیں جائے گا. مگر یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے اندر تو ہیں، میں تو اپنے اندر دیکھتا ہوں کہ یہ مشکل مسائل ہیں. تو پھر جنت میں تو سب صاف ہو کے جائے گا. اب جب خلق کیا تھا تو یہ ساری چیزیں اندر جڑی ہوئی ہیں. یعنی ایک انسان جو ہے وہ غلطی بھی کرتا ہے، کوتاہی بھی کرتا ہے. اس جو دونوں انسان کی طینت میں، انسان کے وجود میں جو مکس تھی، اس کو جدا کرنے کے لیے، اس کو ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے پروردگار نے اپنے ہادیوں کو زمین پر بھیجا، نبیوں کو بھیجا، جنہوں نے یہ تعلیم فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو، کسی اور کو سجدہ نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، غیبت. ہر ٹائم زون میں نبی آتے رہے اور انسان کو یہ سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ مکہ کے اس جہالت کے دور میں اللہ نے اپنے آخری نبی کو بھیج دیا اور کہا کہ اب نبی نہیں آئے گا. یعنی اب دین کی جو چیزیں تھیں وہ کامل ہو گئیں. لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ نے رسول خدا کو بھیجا تو سورہ منافقون بھی آ رہی ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ابھی معاشرے میں منافق موجود ہے. اب اس منافقت کو دور کیسے کرے کہ اب اسلام آ گیا، بہترین دین آ گیا، سب کچھ آ گیا. تو اب اس منافقت کو دو حصوں میں جدا کرنے کے لیے پروردگار نے اس نظام ولایت کو اتارا. غدیر خم کا میدان سجا، رسول خدا نے سب کو جمع کیا. وہ اتنا بڑا پالان بنایا جو تاریخ میں اس جیسا کبھی سٹیج نہ پہلے بنا تھا نہ اس کے بعد بنے گا. اچھا، وہ گھوڑوں سے اتارا بھی اس لیے تھا، اونٹوں سے، کہ یہ بھاگ نہ جائیں، تاکہ ان سب کے جمع کریں، ان کو سب کو جمع، جو آگے تھے ان کو انتظار کرو، جو پیچھے، تاکہ کسی پر کوئی حجت باقی نہ رہے. سب کو بتا دیا کہ اب تم پر حجت قائم ہو چکی ہے. اب جب سب کو بلایا تو غدیر خم جو کہ ہم سنتے ہیں وہ صرف ایک لائن ہے، ورنہ رسول خدا نے جو خطبہ دیا وہ قرآن کے ایک پارے کے برابر ہے. غدیر خم کا جو خطبہ ہے وہ ایک، کبھی آپ کو وقت ملے مولانا کے ساتھ یہاں بیٹھ کر، ایام میں ویسے ہمارے پاس وقت تو ہوتا نہیں ہے، عموماً زندگی ہماری اتنی بزی ہے، لیکن کبھی وقت ملے تو اس خطبے کو ایک دفعہ مطالعہ ضرور کریں. رسول خدا نے لوگوں کو اپنے سارے کاموں سے آگاہ کیا، لوگوں نے اقرار کیا کہ آپ نے بہترین کام کیا، آپ نے اچھا کام کیا، آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا. یہ سب کرنے کے بعد رسول خدا نے بعد میں فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں، علی اس کا مولا ہے. اب مولا دوست نہیں ہے، مولا رشتہ دار نہیں ہے، مولا کے معنی رہنما کے ہیں، لیڈر کے ہیں، رہبر کے ہیں. اسی لیے مولا کائنات کو رسول خدا نے صرف زبان سے نہیں کہا کہ لوگ شاید سمجھے زبان سے، بلکہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر، اور رسول خدا نے مولا متقیان کو بلند کیا کہ جو نہیں دیکھ دور سے سن سکتے تھے ان کو دکھایا، اور ہاتھ اٹھا کر یہ واضح کر دیا کہ یہ ولایت ہے کہ جس کے لیے اتنی زحمتیں ابھی تک 1,24,000 پیغمبر نے انجام دی ہیں. یہ آسان نہیں ہے ولایت. ہم لوگ بعضوں کہتے ہیں کیوں لوگوں نے قبول نہیں کیا، اتنا تو سمجھتے تھے، یہ تو جانتے تھے، کیوں ایکسپٹ نہیں کیا لوگوں نے؟ تو یاد رکھیے پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے اہل بیت کو مخاطب کرتے ہوئے کہ ہم نے نجاست کو اہل بیت سے دور کر دیا ہے. اب جس کا وجود نجس ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب کا اقرار نہیں کرے گا.
خوب یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کے دور میں ہمیں مشکل ہوتی ہے، ذہن میں ہوتی ہے یہ کیوں نہیں مان رہا. خوب آپ کا ہدف ہے سمجھانا بتانا، اگر مان جائے اچھی بات ہے. اب یہ جو ولایت کا اقرار ہوا تو منافق جو اسلام کے پردے میں چھپا ہوا تھا اس کا چہرہ واضح ہو گیا، کلیئر ہو گیا. یہ نظام ولایت اس انسان کو کہ جس کو پروردگار نے خلق کیا تھا اس کو کمال تک پہنچانے کے لیے یہ ولایت کا نظام پروردگار نے بھیجا. رسول خدا نے جو دین کو لے کر آئے تھے اس کی ایکسپلینیشن کے لیے اس ولایت کے نظام کو بھیجا. دشمن اس ولایت کو ہم سے زیادہ جانتا ہے. دشمن اس ولایت کو آج سے نہیں، رسول خدا کے دور سے جانتا ہے. کیوں انہوں نے مولا متقیان کو 25 سال خاموش کرنے کی پوری کوشش کی؟ کیوں انہوں نے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو ختم تنگ کیا؟ کیوں کربلا برپا ہوئی؟ کیوں ہمارے امام 14 سال زندان میں قید ہوئے؟ کیوں امام تقی علیہ السلام 25 سال کی عمر میں شہید کر دیے گئے؟ کیوں کیوں کیوں؟ خب یہ ایک انسان تھے، کیا فرق پڑتا تھا ایک انسان کو اگر یہ چھوڑ دیتے؟ کیوں نہیں چھوڑا؟ کیونکہ دشمن جانتا تھا یہ ایک شخص نہیں ہے، یہ پورا نظام ولایت ہے جو کائنات کو چلا رہا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اب یہ نظام ہے. اب اگر یہ نظام قائم ہو جاتا جو کہ مولا متقیان نے اپنے چند سالوں میں ولایت کے نظام کو قائم کیا، اپنی حکومت کو ظاہری قائم کیا، کہ جس پر جرداغ مسیح جو کتاب لکھتا ہے عدالت صوت انسانیہ، یعنی انسانیت کی عدالت کی آواز علی ہے، کرسچن ہے، اس نے یہ کتاب لکھی ہے. کیونکہ جو 4 سالوں میں عدالت کا نظام قائم ہوا وہ پھر کبھی نہیں ہو پایا. اگر یہی نظام آج دنیا میں کیا ہے؟ سوشلزم، کمیونزم، لبرلزم، سارے ازم فیل ہو گئے، سب ختم ہو گیا، سب فلاپ ہو چکے ہیں، سب پریشان ہیں. بینکنگ سسٹم، سوشل سسٹم، فیملی سسٹم، ویسٹ کہ جس کو ہم اتنا زیادہ فالو کرتے ہیں، ویسٹ میں فیملی سسٹم بریک ہو چکا ہے. فائنینشل تو پوری دنیا اس ٹائم کریک پر جا رہی ہے، کسی کے پاس سسٹم نہیں ہے فائنینشل کا اس ٹائم. تو اس دنیا کو کون سا نظام ہے جو بچائے گا؟ اس دنیا کو کون سا سسٹم ہے جو اس ٹائم اس دنیا کو، ورنہ فائدہ کیا؟ اگر دنیا میں سسٹم نہیں ہے، دنیا میں کوئی صحیح سسٹم نہیں ہے، تو پھر پروردگار نے دنیا کو کیوں بنایا؟ اب سوال ہے پروردگار سے کہ پروردگار اگر اس دنیا میں کوئی سسٹم اچھا نہیں چل سکتا تو پھر دنیا کو بنایا کیوں ہے؟ تو آواز آئے گی نہیں، ایک باقی ہے جو آئے گا اور اسی ولایت کے نظام کو اپلیکیبل کرے گا. شرط یہ ہے کہ تم غدیری ہو جاؤ. اگر ہم غدیری ہو گئے تو وہ آ جائے گا، اور اگر ہم غدیری نہیں ہوئے تو پہلے 25 سال مولا متقیان خاموش رہے، 14 سال امام موسیٰ کاظم زندان میں رہے. شیعہ کہاں تھے؟ ولایت کے ماننے والے کہاں تھے؟ کتنے لوگ تھے صدر اسلام میں؟ کتنے لوگ تھے جنہوں نے مولا متقیان کا ساتھ دیا؟ 6 لوگ، صرف 6 اونلی مدینہ کے اندر. 1 لاکھ سے اوپر کا مجمع تھا غدیر خم میں. چلے لاکھ سارے مدینہ کے نہیں تھے، باقی جگہوں کو بھی تھے. 1000 تو مدینہ کے لوگ ہوں گے، 100 تو مدینہ کے لوگ ہوں گے. کہاں تھے یہ سارے؟ 6 لوگ صرف مسجد نبی میں تلواروں کو میان سے نکال کر سروں کو منڈوا کر بیٹھے رہے. 6 لوگ. اب آپ بولے مولا متقیان تو بہت پاورفل تھے، بہت طاقتور تھے، 2 انگلیوں سے اکھاڑ پھینکتے تھے تو اکیلے نہیں لڑ سکتے تھے. یاد رکھیے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان سے بھی یہ سوال پوچھا گیا تو بی بی کیا فرماتی ہیں؟ کہا امام کی مثال کعبے جیسی ہے، کعبہ چل کر لوگوں کے پاس نہیں آتا، لوگ چل کر کعبہ کے پاس جاتے ہیں. امام نہیں آئے گا، ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ہم امام کے پاس جائیں.
وہ یہی ہوا, لوگ نہیں آئے. امام حسین نے کتنے لیٹر لکھے, کتنے نامے لکھے, کتنے لوگ آئے؟ جو اوتھنٹک ہے وہ 72 لوگ ہیں شہید ہوئے ہیں. 12 لوگ کچھ زیادہ بھی تھے, لیکن 72 خالی مسلمان امام کو ماننے والے. اور ابھی ہم کتنے ہیں؟ ہندوستان میں 3 کروڑ شیعہ ہیں خالی, پاکستان میں بھی 2 کروڑ کے لگ بھگ ہیں. ایک شیخ زکزکی کا علاج نہیں کروا پائے. آپ امید رکھتے ہیں امام زمانہ آئیں گے؟ لمحے فکریہ ہے یہ, لمحے فکریہ ہے یہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے عزیزان محترم. یہ ہمیں چیک کیا جا رہا ہے کہ تم سے ایک افریقہ کا عالم نہیں سنبھالا جا رہا. تم امام زمانہ کو تمہارے درمیان میں بھیج دیا تو تم کیا کرو گے؟ تو تم تو اپنی زندگی میں مصروف ہو. بہت ہوا تو فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ اور انسٹاگرام پہ پوسٹ ڈالو گے, اور کیا کرنا ہے. ایسے ہم وقت کے امام کا ساتھ دیں گے, ایسے ہم ولایت کو سنبھالیں گے. یہ ولایت آسان نہیں ہے عزیزان محترم, یاد رکھیے گا. یہ ولایت خون مانگتی ہے, قربانی مانگتی ہے, یہ رات اور دن کا چین مانگتی ہے ولایت.